للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک تمام احباب پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہزاروں درود و ہزاروں سلام بارگاہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج سرزمین امریکہ میں بروکلین میں جناب چودھری نراسب علی صاحب کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جناب چودھری نراسب علی صاحب ہمیشہ کی طرح بڑی محبت کے ساتھ محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میری یہ خوش بختی ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے پاکستان سے مجھے اپنے ساتھ اس مبارک محفل میں شامل کیا۔ مجھ سے قبل جناب حضرت علامہ حافظ و قاری محمد اعجاز الحسینی صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک بھی فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت پاک کا ہدیہ بھی پیش کیا، اور مداح ممدوح خدا بلبل چمنستان رسالت میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب سید حمزہ شاہ صاحب، آپ نے بڑے احسن انداز میں اپنا نذرانہ عقیدت رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور ساتھ ساتھ کمیونٹی کی ہر دل عزیز شخصیت اور نیو یارک اور خصوصاً بروکلین کی محافل کی جان جناب محترم کبیر اعظم صاحب، وہ بھی آج کی اس محفل پاک میں شامل ہوئے۔ تمام احباب کی حاضری اللہ قبول فرمائے، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں پاکستان سے شامل ہوں اور پوری دنیا سے جہاں جہاں پہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کرنے والے ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، وہ ساری دنیا میں آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور یہ وقت کے پیمانے اور وقت کی حدود و قیود کو چھوڑ کر اور توڑ کر پوری دنیا میں اس وقت مختلف اوقات ہیں۔ کسی ملک میں کوئی وقت ہے، کسی ملک میں کوئی وقت ہے، لیکن ان اوقات کی حدود و قیود کو توڑتے ہوئے سارے ہمارے احباب اس وقت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی محفل میں شامل ہیں، اور یہ ایک گلوبل میلاد کانفرنس بن گئی ہے۔ اور جناب چودھری نراسب علی صاحب کے گھر میں بیٹھ کر یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل سجائی گئی ہے، اللہ رب العزت نے ان کی وساطت سے دنیا میں بسنے والے بہت سے لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وقت تو گزرتا رہتا ہے، اور اس میلاد مصطفیٰ کے موسم میں جب دنیا کے کونے کونے گوشے گوشے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، اس فرش کی بات نہیں
بلکہ عرش اولا پہ بھی میلاد مصطفیٰ کے چرچے ہو رہے ہیں، اور آسمان میں ملائکہ اور حوریں اور غلمان سارے کے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے تذکرے اللہ رب العزت کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کے جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے آغاز سے پہلے میں ابھی ریسنٹلی حضرت علامہ حافظ و قاری محمد اعجاز الحسینی صاحب نے اپنی مرکز اہل سنت جامعہ مسجد نور القرآن بروکلن نیو یارک میں ایک عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد کیا، اور یہ ریت جو ہے وہ قائم کر دی نیو یارک امریکہ کے اندر کہ سرکار کے مستانے، سرکار کے دیوانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، وہ ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں لگے رہتے ہیں اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اے جانے جانا، میں اللہ ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں اور خوشخبری یہ دے رہا ہوں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تیرا ہر آنے والا وقت تیرے پچھلے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا، جوں جوں زمانے گزرتے جائیں گے، جوں جوں لمحات بیتتے جائیں گے، جیسے جیسے وقت اپنی کروٹیں آگے بدلتا جائے گا، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں پرانی ہوتی رہتی ہیں، ان کی وہ ویلیو برقرار نہیں رہتی، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے محمد، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تیرا ذکر بلند ہوتا جائے گا، اور تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جو وقت گزر جائے، آپ دیکھتے ہیں، اور میں نے ابھی پاکستان میں آ کر یقین کیجئے کہ ابھی پنجاب کے کونے کونے میں اللہ کے فضل سے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میں گناہگار جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے ہی ممکن ہے، ہم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں جن میں شاید لوگوں کو شعور بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کیا ہے اور دنیا کہاں سے کہاں تک ترقی کر چکی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبے اور ٹاؤنز، یقین مانیے کہ وہاں پہ اس قدر لائٹنگز اور جھنڈیاں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشی میں چراغاں کیا گیا ہے کہ ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ پہلے حضور کی آمد کا جشن اتنے جوش و خروش سے نہیں ہوتا تھا جتنا ہر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے جیسے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، جیسے جیسے اس کو نئی چیز کہا جاتا ہے، اور اپنی ساری توانائیاں ذکر مصطفیٰ کو روکنے میں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے میں لگائی جاتی ہیں، اللہ نے جو قرآن میں فیصلہ کیا وہ ظاہر ہو کے ہم سب کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب یہ روکنے والے روکتے رہیں، عرش اعظم پہ میں تیرا رب تیرا ذکر بڑھانے کے لیے موجود ہوں، اور میں تیرا ذکر ہر لمحہ بلند کر رہا ہوں، اور ہر آنے والی گھڑی تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ لے کے آئے گی، تیرے چرچے زیادہ ہوں گے، تیرے نام لیوا زیادہ ہوں گے، تیری امت زیادہ ہوگی، اور میلاد مصطفیٰ کا ڈنگا کائنات کے ہر سو چلے گا، اور ہر کسی سے، ہر علاقے سے یہی آواز آئے گی۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آواز کیسی ہوگی، اور کیسے وہ آواز جو ہے وہ ہر طرف یہی نغمے ہیں، ہر طرف یہی آواز آ رہی ہے۔ آپ جس در و دیوار کے ساتھ کان لگائیں تو یہی پتا چلے گا کہ ہر چیز کائنات کی یہ گواہی دے رہی ہے، نور ازلی چمکے آ غائب ہنیرا ہو گیا، پڑھ لیجئے نور ازلی چمکے آ غائب ہنیرا ہو گیا۔
نور ازلی نور نور ازلی چمکے غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا، کملی والا کملی والا کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا۔ آج امریکہ کی سرزمین میں جناب نراسب علی صاحب سے پوچھے، جناب قاری محمد اعجاز الحسینی صاحب سے پوچھے، جناب کبیر اعظم صاحب سے پوچھے، جناب حمزہ شاہ صاحب، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے سرکار کی نعتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ مختصر سی محفل کیوں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم سرکار کے غلام، ہم بھی اس میں شامل ہو کر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا ہو گیا، نور ازلی چمکے نور ازلی چمکے تھا تھا سویرا ہو گیا، نور ازلی نور نور ازلی چمکے غائب اندھیرا ہو گیا۔ اور یہ مختصر سے لوگ جو حضور کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امام الانبیاء کی نظروں میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب ربانی، غوث سمدانی، شاہ جیلانی، حضور السیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، آپ کے دور میں بادشاہ تھا بغداد میں، تو اس نے اپنے محل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل سجائی، اور میلاد پاک کی محفل سجا کے اس نے شہر کے جتنے بڑے بڑے رؤسا تھے، امراء تھے، بڑے بڑے امیر لوگ اور بڑی بڑی جو پرسنالٹیز ہیں، ان سب کو بلا رکھا تھا۔ چونکہ بادشاہ تھا، اس کا محل تھا، اس نے اپنے محل میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائی، اور وہاں پہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو انوائٹ کیا۔ تو اسی شہر میں حضور غوث اعظم بستے تھے، تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انوائٹ کر لیا، انہیں بھی میلاد کی محفل میں بلا لیا۔ اسی بادشاہ کے محل کے قریب کسی گلی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس نے اپنی جھونپڑی میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ آج میلاد کا دن ہے، ہمارے پیارے نبی کا برتھ ڈے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے۔ بادشاہ نے اپنے محل میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کر کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو وہاں پہ دعوت دی ہے، ہم غریب لوگوں کو تو بلایا نہیں، اس لیے ہم ماں بیٹی مل کے اپنے گھر میں حضور کے میلاد کی محفل سجا لیتی ہیں۔ تو نعت پڑھ، میں سبحان اللہ کہتی ہوں، میں مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہوں، تو سبحان اللہ کہہ دے، میں رخسار مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہوں، تو سبحان اللہ کہہ دینا، تو زلف مصطفیٰ کا ذکر کر، میں سبحان اللہ کہہ دوں گی، تو والضحیٰ کے مکھڑے کا ذکر کر، میں سبحان اللہ کہہ دوں گی، میں مصطفیٰ کی مبارک زلفوں اور باتوں کا ذکر کروں گی، تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ ان دونوں نے مل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل گھر میں سجا لی،
اور جو ہی محفل شروع ہوئی دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازہ کھلا تو ماں بیٹی کیا دیکھتی ہیں کہ ان کی محفل میلاد میں خود حضور غوث الثقلین تشریف لا رہے ہیں اور وہ ان کے گھر میں آ گئے۔ وہ بوڑھی پریشان ہوئی، یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو ماں بیٹی بڑے غریب ہیں، آج بادشاہ کے محل میں بغداد کے اندر میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے، بڑے بڑے امیر لوگ وہاں پہ ہیں، اور حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کو بھی وہاں پہ دعوت تھی، یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ ہم غریبوں کے گھر میں غوث پاک کی آمد ہو گئی۔ وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ اے تاجدار ولایت، اے اللہ کے محبوب بندے، ہم نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں، ہم نے کسی کو دعوت بھی نہیں دی، ہمارے گھر میں ہم غریب ماں بیٹی رہ رہی ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے گھر میں آج محفل میلاد مصطفیٰ ہے، ہمارے گھر میں آج ذکر رسول کی محفل سجی ہوئی ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اے بڑھیا تجھے مبارک ہو، میرے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی فرمائی، وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ عبد القادر آج میں بغداد کی فلاں گلی میں اس بوڑھی عورت کے گھر میں جو محفل میلاد ہے وہاں جا رہا ہوں، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرے گھر میں حضور بھی ذکر سننے کے لیے تشریف فرما ہے، تو میں بھی وہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ بے شک ایک دو چار یہ تعداد اور کوانٹیٹی کی بات نہیں، یہ مقبولیت کی بات ہے، یہ کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی کی بات ہے کہ بے شک تھوڑے احباب خلوص دل کے ساتھ حضور کی محفل سجائیں تو وہ خود کرم فرمانے والے کرم فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہی اعلان کرتے ہیں کہ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، پڑھیے پڑھیے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، مومنوں محفلوں کو سجایا سجایا سجایا، مومنوں محفلوں کو سجایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ میرے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر لمحہ تیرا ذکر بڑھتا چلا جائے گا، بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ حضور کا ذکر بڑھتا چلا جائے گا، اور اللہ کے بندوں کا خاصہ یہ ہے وہ آقا کی قربت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کے لیے ادھر ذکر پہلی گھڑی سے آنے والی گھڑی زیادہ بہتر ہے، اور صالحین جو ہیں وہ پیچھے کی طرف جاتے ہیں۔ میں یہ اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ ہمارے کالم دین اور بزرگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر توفیق دے، اللہ رب العزت کا اگر فضل شامل حال ہو تو آپ نیا جوتا پہنے، آپ نیا سوٹ پہنے، نیا کپڑا پہنے، اور حضرت علامہ قاری محمد اعجاز کی طرح نئی نئی ٹوپیاں پہنے جو ہمیں نہیں دیتے، اور وہ ہمیں کوئی ایڈریس بھی نہیں بتاتے کہ کہاں سے ملتی ہیں، نئی نئی ویسٹ کوٹس پہنے، اور نیا اللہ رب العزت توفیق دے نئی گاڑی لیں، نیا گھر لیں، ہر چیز اللہ کے فضل سے نئی لیتے رہیں،
لیکن عقیدہ جو ہے وہ ہمیشہ پرانا رکھیں، عقیدے میں موڈیفیکیشن نہ کریں، اس میں تبدیلی نہ لائیں، عقیدہ پرانا رکھیں محبت رسول والا۔ اور اسی حوالے سے میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس جب روٹی آتی تو وہ تازہ روٹی کو چھوڑ کر باسی روٹی کھاتے، پرانی۔ جب روٹی تازہ پک رہی ہوتی گھر میں، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں پکاتی، تو وہ اپنی اہلیہ سے کہتی کہ گھر میں کوئی صبح کی بچی ہوئی روٹی پڑی ہے، یا کوئی کل کا کھانا پڑا ہے، کل کی روٹی پڑی ہے۔ اگر کوئی کل کی یا صبح کی روٹی ہوتی تو وہ شام کو کھا لیتے، کل کی بچی ہوتی تو وہ آج کھا لیتے۔ تو اس طرح ان کا معمول تھا۔ تو ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے اس معمول کی سمجھ نہیں آئی کہ تازہ روٹی چھوڑ کے آپ باسی روٹی کھاتے ہیں، پرانی روٹی کھاتے ہیں، شام کا کھانا کھانے لگے تو پوچھتے ہیں صبح کی کوئی روٹی پڑی ہے، اگر صبح کھانا کھانے لگے تو پوچھتے ہیں کل کی کوئی روٹی پڑی ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو باسی روٹی ہے نا، پرانی روٹی، یہ مصطفیٰ کے زمانے سے زیادہ قریب ہے۔ حضور کا جو زمانہ گزرا اس زمانے سے یہ زیادہ قریب ہے، اور اس کو قربت مصطفیٰ سے ہم سے زیادہ ہے، اس لیے میں پرانی روٹی جو ہے وہ کھانا پسند کرتا ہوں۔ تو یہ محبت کی باتیں، یہ لطف کی باتیں، اور یہ تو وہی جانتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے جس پہ کرم کیا ہو، اور جس کو اللہ رب العزت نے دیدار مصطفیٰ عطا فرمایا ہو۔ یہ تو بڑے کرم کی باتیں۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ جنہ نہیں ڈٹھا ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہوتا بول دے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہ نہیں ڈٹھا ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تاں بول دے نہیں، جڑے راز حقیقت جان گئے او تاں راز حقیقت کھول دے نہیں۔ یہ تو جن کو پتہ چل گیا وہ تو چپ رہتے ہیں، وہ تو بولتے ہی نہیں۔ جو حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑے کا دیدار کر لیتے ہیں، پھر ہوتا یوں ہے کہ لوگ انہیں مست الست کہتے رہتے ہیں، لوگ انہیں مجذوب کہتے رہتے ہیں، لوگ تو یہی کہتے ہیں اور چھڈو جی یہ دی کیڑی گل ہے، اس کو کیا پتہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ہر وقت محمد مصطفیٰ کی کچہری میں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا ہے، اور جب مکھڑا مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے، اور جب دوسرے پوچھ لیں کہ جو حسن تو نے دیکھا ہے ہمیں بھی بتا کہ وہ حسن کیسا ہے، جو حسن تو نے دیکھا ہے اس کی تھوڑی سی جھلک کی منظر کشی ہمارے سامنے بھی کر، تو پھر وہ زبان حال سے محمد اعظم چشتی کی زبان میں بولتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہاں، جب پوچھے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے، جو ہر وقت حضور کے لطف و کرم میں ہو، جس کی نظریں ہر وقت چہرہ مصطفیٰ پہ لگی رہے، وہ یہی جواب دیں گے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور یہ انکل ارشد کے لیے خصوصی طور پہ ہے، ان کو بھی جناب ہم آج کی محفل میں نام لے کے ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، او جنو ویکھ کے چن شرما اوے تے بجلی ڈر دی او لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جا اوے تے جے او نکلے او سونا سیر کرنڑو، تے سارا گلشن سیس نوا اوے
تے جیو کھولے اوے ول زلفاں دے سبحان اللہ جیو کھولے اوے ول زلفاں دے تیرا ہیرا پل جا ہوے تے جیو رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ نال پھلاں رل جا اوے تے ایڈا سونا اوے حسن ماہی دا حسن ماہی دا اوے حسن ماہی دا او جدی چال چلی نہ جا اوے آزم ایڈا اوے سونا ماہی آزم ایڈا اوے سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ شاہ صاحب ماشاءاللہ ہاں یہ طریقہ کار ہوتے ہیں عاشقوں کے جو ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں رہتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑے کے اور دیدار کے چاہنے والے رہتے ہیں حضرت مولانا جامی سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ زینت یاسین توئی زیبائش طاہات ہوئی کہ اے میرے پیارے نبی جو سورہ یاسین ہے اس کی زینت بھی آپ ہیں اور جو سورہ طٰہٰ ہے قرآن کے اندر اس کا حسن و جمال بھی آپ ہے زینت یاسین توئی زیبائش طٰہٰ توئی صاحب معراج سبحان الذی اسریٰ توئی اور جو آپ کو معراج کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ بھی آپ کی شان میں نازل ہو رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ مرحبا صلی علی روشن جہاں از نور تو مرحبا صلی علی روشن جہاں از نور تو خسرو شہر مدینہ رونق کعبہ توئی خسرو شہر مدینہ رونق کعبہ توئی اور رحمت للعالمین آمد بشان پاک تو کہ یہ پیارا نبی کس شان سے آیا ہے یہ رحمت للعالمین کا تاج سر پہ سجا کے آیا ہے رحمت للعالمین آمد بشان پاک تو بے کساراں سرپرستو والی و مولا توئی کہ یہ جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہے یہ ہم جیسے بے کس بے سہارا اور بیچاروں کے لیے سہارا بن کے آیا ہے ملجاؤ ماوا بن کے آیا ہے اور آگے وہ آخری شعر میں لکھتے ہیں کہ نعت پیغمبر کنی از شمس تبریزی جناب یہ حضرت شمس تبریزی کا کلام ہے وہ فرماتے ہیں نعت پیغمبر کنی از شمس تبریزی جناب مصطفیٰ مجتباؤ سید و اعلیٰ توئی وہ کہتے ہیں میں نے نعت لکھی ہے اور نعت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ بھی تو ہے مجتبا بھی تو ہے سید بھی تو ہے سردار بھی تو ہے اور اگلے مصرے میں وہ لکھتے ہیں کہ شمس تبریزی چے داند نعت تو پیغمبرا بھئی میں نے کوشش تو کی ہے شمس تبریزی نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کرنے کی ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ شمس تبریزی چے داند شمس تبریزی کی کیا اوقات ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نعت لکھے
شمس تبریزی کیا جانتا ہے کہ نعت مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب الحمد کی الف سے والناس کی سین تک خود خدا نعت پڑھنے والا ہو، وہاں پہ شمس تبریزی کی کیا اوقات ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ خود لکھتے ہیں کہ شمس تبریزی چے داند نعت تو پیغمبرا مصطفیٰ ہو مجتبا ہو سید و آلات ہوئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، محبت کرنے والے، عشق مصطفیٰ میں تو یہ کہا کرتا ہوں یہ تو بڑی بات ہے۔ چلیں گفتگو کو ختم کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ کسی کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ جب سے ربیع الاول شریف کی آمد ہوئی ہے، پوری دنیا میں کریا کریا، نگر نگر، گلی گلی، ہر جگہ پہ جو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، وہ اسی طلب اور تڑپ میں ہیں، اور ان کے لبوں پہ یہی نغمہ جاری رہتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آج چودھری نراسب علی صاحب نے، میں تیقن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ جو مختصر سی محفل دنیا کی نظر میں مختصر ہے، اللہ کی عزت کی قسم آسمانوں سے فرشتے بھی اس محفل میں شامل ہیں۔ تو یہ جو محفل سجائی ہے یہ بھی اسی لیے سجائی ہے کہ حضور کی نگاہ کرم ہو اور آپ سے وہ فیض اور رحمت کا حصہ ہمیں ملے کہ ہم بھی کہتے پھریں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور یہ چراغاں جب ہوتا ہے پھر باطن کی آنکھ جو ہے وہ بھی کھل جاتی ہے، پھر باطن کا دل جو ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے، اور جب یہ عشق مصطفیٰ کا چراغاں ہوتا ہے تو پھر یہ کمرے دنیا کے نہیں، قبر جو ہے وہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ لحد میں عشق نبی، لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو ہمارا یہ چراغ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو بڑے اعلیٰ اور درجے کی بات ہے۔ جو عشاق ہوتے ہیں، جو عاشق ہوتے ہیں، جو دیوانے ہوتے ہیں، ان کے سامنے تو ان کے شہر کا نام لے لیا جائے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، وہ محبوب کا نام لینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ مجھے حضرت حکیم لقمان کی ایک بات یاد آ گئی، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک مریض کو لایا گیا، مریض بڑا کمزور تھا اور دن بدن وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے بچنے کے آثار جو ہیں وہ نہیں رہے تھے۔ ہر آنے والی گھڑی جو ہے اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا، سوکھتا جا رہا تھا، دبلا پتلا، اور بڑے بڑے علاج کروائے تو وہ علاج جو ہے کارگر ثابت نہ ہوئے، تو لوگ اس کو لے کے حضرت حکیم لقمان کے پاس چلے گئے۔ حضرت حکیم لقمان نے اس کی نبض پہ ایسے ہاتھ رکھا اور نبض کی جو دھڑکن ہے اسے چیک کیا کہ اس کی رفتار کیا ہے، اور حضرت حکیم لقمان کی حکمت تو مشہور ہے، سارے جانتے ہیں، قرآن پاک میں ان کی دانائی کا ذکر ہے، ان کی حکمت کا ذکر ہے، ان کی بصیرت کا ذکر ہے، ان کی فہم و فراست کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جب اس کی پلس پہ، نبض پہ ہاتھ رکھا تو اس کی رفتار کو دیکھا، اور رفتار کو دیکھتے رہے، چیک کرتے رہے مسلسل ہاتھ رکھ کے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتا کہ تو کس شہر کا رہنے والا ہے، کس گاؤں کا رہنے والا ہے؟ اس نے اپنے گاؤں کا نام لیا۔ حکیم لقمان نے پوچھا اب یہ بتا کہ اپنے گاؤں کے کس محلے میں رہتا ہے؟ جو محلے ہیں نا تمہارے گاؤں کے جو محلے ہیں ان محلوں کے نام بتاؤ۔ جیسے ہم یہاں پہ یہ جی بیتھ ایوینیو ہے، یہ کراپسی ہے، یہ کونی آئیلینڈ ایوینیو ہے، یہ مختلف روڈز اور سڑکیں اور محلے ہیں یہ بروکلین کے۔ تو حضرت حکیم لقمان نے کہا کہ اپنے گاؤں کے جو محلے ہیں ان کا نام لو۔ وہ محلوں کا نام لیتا رہا، ان محلوں میں سے ایک محلے کا نام لینے پہ اس کی نبض جو ہے وہ تھوڑی سی تیز ہوئی، اس کی دھڑکن میں اضافہ ہوا۔ حضرت حکیم لقمان نے اس کو کہا اچھا یہ جو محلہ ہے نا، وہ ساتھ ساتھ نوٹس کر رہے تھے کہ اس محلے کے نام پہ اس کی نبض تیز ہوئی ہے۔
وہ کہنے لگے اب ایسا کر کہ اس محلے کی جو گلیاں ہیں نا ان کے نام لے. وہ نام لیتا رہا. اچانک ایک خاص گلی کا جب اس نے نام لیا تو اس کی نبض اور تیز دھڑکنے لگی. پھر حضرت حکیم لقمان نے کہا کہ یہ جو گلی ہے اس گلی میں جن لوگوں کے گھر ہیں ان کے گھروں کا نام لو. وہ نام لیتا رہا, ایک خاص گھر آیا تو اس کی نبض جو ہے وہ پھڑکنے لگی, زیادہ اس کی حرکت تیز ہوئی. پھر حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ اچھا اب ایسا ہے کہ اس گھر کے اندر کے جو لوگ ہیں, یہ فلاں جو گھر ہیں ان کو جانتا ہے؟ جی جانتا ہوں, ان کے نام لے. وہ نام لیتا رہا تو ایک خاص نام جب آیا تو اس کی نبض جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی, اتنی زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگی. تو حضرت حکیم لقمان نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ آنے والے اس کے گھر والوں کو کہا کہ آپ کا یہ بیٹا, آپ کا یہ بھائی اس محلے کے اس گھر میں رہنے والے فلاں شخص کے عشق کے اندر گرفتار ہے, اور اس لیے اس کی نبض جو ہے وہ دھڑک رہی ہے, اور یہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے اس کی عشق و محبت میں. بات یہ ہے کہ جن کو عشق ہوتا ہے, میں نے جس لیے یہ بات بتائی ہے, جس سے محبت ہو جائے پھر اس جس سے محبت ہو وہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے, عرفہ بات ہے, بڑی کمال کی بات ہے. اس کے شہر سے محبت ہو جاتی ہے, اس کے محلے سے محبت ہو جاتی ہے, اس کی گلیوں سے محبت ہو جاتی ہے, اس کے گلی کوچوں سے محبت ہو جاتی ہے, اس کے شہر کی گلیوں کی گرد و غبار سے محبت ہو جاتی ہے کہ جہاں جہاں اس کے قدم لگیں عاشق کہتے ہیں کہ اوتھے اگدا سرودا بوٹا سجن جتھے پب تردا, سجن جتھے پب تردا اوتھے اگدا سرودا بوٹا. جہاں پہ قدم لگ جائیں وہ عاشق لوگوں کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ سب سے مقدم ہو جاتی ہے. عاشق جب عاشق حضور کا ہو تو وہ مکے سے جب مکے شریف میں طواف کعبہ کرنے کے بعد وہ توجہ کرتا ہے نا مدینہ طیبہ کی طرف, وہاں جب سفر شروع ہوتا ہے, یہ آپ سب احباب اللہ کے فضل سے انشاءاللہ سید حمزہ شاہ صاحب بھی جلدی جائیں گے, قاری صاحب بھی ہو کر آئے ہیں, جناب بھائی کبیر اعظم صاحب انہوں نے بھی انشاءاللہ ارادہ کیا ہوا تھا, کرونا کی وجہ سے نہیں جا سکے, چودھری نراسب علی صاحب ہو کے آئے ہیں. تو جو سارے احباب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بس یا کار یا ٹرین وہ مدینہ طیبہ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے, عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ کیفیت بندہ بیان نہیں کر سکتا جب پہلی نظر دور سے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے مسجد نبی شریف کے میناروں پہ پڑتی ہے, وہ کیفیت ایک الگ ہوتی ہے. وہ محمد علی زوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا, انہوں نے لکھا تھا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. یہ مائک نیچے رکھ کے پھر میرے ساتھ پڑھیں, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے, سبحان اللہ, منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے, جس وقت محمد کا دربار نظر آئے, جس وقت محمد کا دربار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار
نظر آئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ اللہ رب العزت آپ سب احباب جو نیو یارک امریکہ میں مل کے بیٹھے ہیں، سرکار کی محفل سجائی ہے، اللہ آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور مجھ گناہگار کی حاضری کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ میری دعاؤں میں ہر لمحہ شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔